بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا ٹاپک کلاس 4 کا نزول وحی جو ہمارا کنٹینیو ہے، اس کا لاسٹ ٹاپک ہے جس کا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ بتایا تھا کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں، انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات پھر اب سورہ الگ کی 5 آیات آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس کے بعد آپ پر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے اور آپ کا جسم کپ کپانے لگتا ہے۔ آپ غار حرا سے باہر نکلتے ہیں، پہاڑ سے اترتے ہیں، آدھے راستے تک پہنچنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور پھر وہی پیغام دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھبراہٹ میں اور پریشانی میں گھر پہنچتے ہیں اور تھوڑی حالت بہتر ہونے کے بعد پورا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کو جو ہے وہ تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح نیک کاموں میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ بلند اخلاق والے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کو غمگین نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حالت بہتر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ورقہ بن نوفل یہ کون ہے اور ان کا ذکر یہاں کیوں آیا ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور عیسائی تھے، لیکن بہت بڑے عالم تھے اور بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور بہت نیک طبیعت تھے، نیکی کے کام کرتے تھے اور توریت اور انجیل کے جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ جو ہے وہ لے کر کہاں جاتی ہیں؟ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، ٹھیک ہے؟ تو ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ورقہ بن نوفل جو تھے توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم اور بہت نیک عیسائی تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ پرستی سے نفرت کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟
ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کا پورا واقعہ سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی. ٹھیک ہے. ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کا پورا واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوش خبری دی. کیا مطلب ہوا نبوت کی خوشخبری دی؟ یعنی کہ ورقہ نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی منتخب کر لیا ہے. یقیناً یہ سعادت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اپنی ذاتی محنت اور کوشش سے بھی حاصل نہیں ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اپنا نبی مقرر کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بے شمار نبی دنیا میں بھیجے، اور اب اس سلسلے کی جو یہ آخری کڑی تھی، یعنی آخری نبی دنیا میں جو بھیجنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی جو ہے وہ منتخب کر لیا. تو ورقہ بن نوفل نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ کو نبوت مبارک ہو، یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی مقرر ہونا، منتخب ہونا مبارک ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ورقہ نے آپ سے کہا کہ یہ وہی وحی ہے، یہ وہی وحی اتری ہے، آپ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے یہ وہی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی. اور اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی. ٹھیک ہے. ورقہ نے کہا یہ وہی وحی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی. ٹھیک ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے، اور حیران ہو کر پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، ہر اس شخص سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خبر لے کر آیا ہمیشہ دشمنی کی گئی. یعنی اس سے پہلے بھی نبی آئے، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا تو ان کی قوم ان کی دشمن ہو گئی. اور یہاں تک کہ بہت سی قوموں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا، اور بہت ساری قوموں نے اپنے ان نبیوں کو اس وطن سے نکال دیا، اپنے وطن سے نکال دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. ایسے حالات پیدا کر دیے کہ نبیوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا. تو اس لیے
کیونکہ آپ کو بھی نبوت ملی ہے اور آپ بھی جو ہے ایک بگڑی ہوئی قوم کو اللہ کا پیغام دینے جا رہے ہیں، دینے والے ہیں، تو یہ قوم بھی آپ کی دشمن ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے یہاں سے نکال دے گی۔ پھر کہا اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ نصیب ہوا، یعنی اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں ہر طرح آپ کی مدد کروں گا۔ اس نے اپنی مدد کا وعدہ کیا، یہ مدد کا یقین دلایا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا اور اس دور مجھے دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی جس طرح سے ہو سکے گا میں آپ کی مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ چلیے آگے دیکھیے، آپ کے پوائنٹس رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے اور پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، ہر اس سے دشمنی کی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خبر لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، اگر میں زندہ رہا تو میں ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ سے رخصت ہوئے اور تو اس نے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آج کا ٹاپک کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی، پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور اس نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، خوشخبری دی اور آگے آنے والے حالات سے آپ کو آگاہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جلدی سے کاپی نکالیے اور آج کا کلاس ورک لکھ لیجئے۔ کلاس ورک میں آپ کو پہلا سوال 2 خالی جگہیں پر کریں، دو MCQs حل کریں اور 2
جملے درست کریں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی آپ کو. اس کے بعد ویڈیو کو آپ روکیے, کام کمپلیٹ کیجیے کلاس ورک. اس کے بعد آ جائیے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک میں ورقہ بن نوفل کون تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کا واقعہ سن کر کیا کہا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک. آپ نے اس کوشچن کا آنسر لکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.